بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو سامعین، ہم واقعہ کربلا کی قسط نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یزید لعین کو تخت و حکومت مل چکا تھا، تو اس نے سب سے پہلے عامل مدینہ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اور حسین ابن علی علیہم السلام سے میرے لیے بیعت لو اور انکار کی صورت میں تشدد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے ہی مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی تو وہ بھی رات ہی کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اب امام حسین علیہ السلام ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ولید نے دارالامارات میں بلایا۔ جب امام پاک تشریف لائے تو اس نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم کسی غاصب کی اطاعت کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر، غاصب اور تارک النماز ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اہل بیت کو فرمایا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ یزید بن معاویہ جبر و تشدد پر تل چکا ہے اور وہ ہر قیمت پر غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑیں۔ میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ میں خون بہایا جائے۔ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جدائی کا بھی غم ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا خطرہ بھی۔ ان حالات میں میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ کی جدائی برداشت کر لوں، مگر اس شہر کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لوں، لہٰذا سب تیار ہو جائیں۔ آج رات ہی یہاں سے مکہ معظمہ روانگی ہوگی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے بھی اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پر جا کر حاضر ہوتے ہوئے یقیناً دیکھنے والوں کے دلوں پر قیامت صغریٰ بپا تھی۔ یہ کتنے رنج کا دن تھا کہ جس شہر کی گلیوں میں وہ شہزادہ کھیلتا تھا، جس مسجد نبوی میں وہ نازوں کا پالا حسین اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، آج وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال مدینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ شبیر وہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں وہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دوران نماز سوار ہوا کرتے تھے۔ کتنا عجیب دور آیا کہ جب نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ستایا، تب انہوں نے بھی رات کو ہجرت کی، اور اب نواسے کو بھی منافقوں اور لعینوں نے ستایا، تو ابن علی علیہ السلام رات کو ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اقتباس از روضۃ الشہداء، علامہ حسین وعاظ کاشفی، اصل ماخذ مقتل حسین الخوارزمی۔ جزاک اللہ خوش